بنا على أربعة أركان بمنزلة الفاضل من جملة السابقة شفع الكلام شفع الأحكام الشرعية بكسر من جهة أن المحتاج إليها يأمن فوائد عذاب الدين وعذاب النار فأضاف المشفع به إلى المشفع كما في لدين الماء والأحكام تستند إلى أدلة جزئية ترجع على كسرة إلى أربعة هي أركان كسر الأحكام وذكرها في أثناء الكلام على الترتيب الذي بنى الشارع الأحكام عليها من تقديم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم العمل بالقياس ذكر الثلاثة الأول صريحا والقياس بقوله مدى معالم العلم على مسالك المعتبرين القائسين المتأمرين في النصوص وعلل الأحكام من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار تقول اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ولا عيب حاله والمعلم والأثر الذي يستدل به على الطريق عبر به عن علة الحكم التي بها يستدل على ثبوت الحكم في المقيس فإن قلت ليس ترتيب الشارع تقديم السنة على الإجماع مطلقا بل إذا كانت قطعية قلت الكلام في متن السنة ولا اكتفاء بتقديمه عليه إنما يؤخر حيث يؤخر بعارض الظن في ثبوته ثم ذكر بعض أقسام الكتاب إشارة إلى أنه كما يشتمل القصر على ما هو غاية في الظهور وعلى ما هو دونه وعلى ما هو غاية في الخفاء والاستتار بحيث لا يصل إليه غير رب القصر وعلى ما هو دونه كذلك قصر الأحكام يشتمل على محكم وغاية في الظهور ونص هو دونه وعلى متشابه وغاية في الخفاء ومجمل هو دونه وسيجي تفسيره. اچھا میاں ماتن نے فرمایا کہ بنا اعلی اربعۃ ارکان قصرا احکام احکام کے بلڈنگ کو احکام کے محل کو اللہ جل مجدہ نے اس کی بنا رکھی ہے چار ارکان احکام کے بلڈنگ کی بنا رکھی ہے چار ارکان کہتے ہیں یہ جملہ جو ہے اس جملے سے پہلے حرف عطف نہیں ہے کہ حرف عطف کے ذریعے سے اس کا تعلق اور مناسبت ہو جائے ما قبل والے جملے سے دوسری بھی ایسی کوئی ترکیب نہیں بنتی ہے جس سے ان دو ماقبل والے جملے اور اس جملے کے درمیان میں کوئی مناسبت بنے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ماتن کا یہ کلام جو ہے یہ دو جملے یہ غیر مربوط جملے ہیں کلام میں ربط ہو تو یہ تو غیر مربوط کلام جو ہوتا ہے میاں یہ تو فصاحہ کا نہیں ہوتا فصیح لوگ جو ہیں ان کے کلام میں ربط ہوتا ہے ہر جملے کا دوسرے جملے سے ربط ہوتا ہے یا تو بنا دیکھو ما قبل میں کہہ دیا کہ ان جعل اصول الشریعت ممہدۃ المبانی وفروعها رقیقۃ الحواشی دقیقۃ المعانی تو وہاں پر اصول شریعت اور فروع شریعت کا ذکر ہے تو یہاں کیا کر دیا بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام یا تو قصر کا ذکر ہے محل کا ذکر ہے محل کی بنا چار ارکان پر ہے تو اس کا کیا تعلق ہے ماقبل سے ماقبل میں تو اصول شریعت اور فروع شریعت کا ذکر ہے سمجھ آ گئی ماقبل جملے میں تو اس کا تو تعلق اور ربط پہلے والے جملے سے نہیں معلوم ہوتا تو یہ تو میاں ماتن تو بڑے فصیح آدمی ہے صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالی
تو بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے، یہ کلام کیسے اس کے، یہ جملہ کیسے ان کے کلام میں بے ربط واقع ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض یہاں پر ہوتا تھا۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ تلویح میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ میاں بمنزلۃ البدل من الجملۃ السابقہ، کہ غیر مربوط نہیں ہے۔ یہ جو پچھلا جملہ ہے یہ پہلے والے جملے سے عین بدل تو لفظاً یا معنن نہیں ہے، لیکن بمنزلۃ البدل، جیسے بدل کا تعلق مبدل منہ سے ہوتا ہے وہی تعلق اس جملے کا ماقبل کے جملے سے ہے۔ دیکھو میاں، آپ نے پڑھا ہے شرح جامی وغیرہ میں کہ مبدل منہ کا ذکر توقیتاً و تمدیداً ہوتا ہے، اور اصل مقصود بالنسبت کیا چیز ہوتی ہے؟ بدل ہوا۔ تو کہتے ہیں میاں یہ پہلا جملہ جو ہے یہ اسی کے لیے تمہید ہے۔ پہلا جملہ بمنزل مبدل منہ، تو مبدل منہ کیا ہوتا ہے؟ توقیتاً اس کا ذکر ہوتا ہے، تمہیداً اس کا ذکر ہوتا ہے، اصل مقصود جو ہے وہ بدل ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اصل مقصود یہ جملہ ہے کہ بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام، اور یہ پہلا والا جملہ جو ہے کہ اصولی شریعت کا اور فروعی شریعت کا ذکر ہوا، یہ اس کے لیے تمہید ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا بمنزل بدل کہہ دیا، عین بدل نہیں کہا۔ سمجھ آئیے کہ لفظاً بھی بدل نہیں ہے تو معنن بھی بدل نہیں ہے، اس لیے عین بدل اس کو نہیں کہا۔ البتہ بدل مبدل منہ میں جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ہے یہاں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ مبدل منہ کا ذکر توقیتاً ہوتا ہے، تمہیداً ہوتا ہے، اور اصل مقصود بالنسبت بدل ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس لیے علامہ تفتزانی نے فرمایا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بمنزلۃ البدل من الجملۃ السابقۃ، اور پہلے والے جملے سے یہ بمنزلہ بدل، کہ جیسے بدل مبدل منہ میں تعلق ہوتا ہے وہی تعلق یہاں پر ان دو جملوں میں۔ اچھا، وہ کیسے ہوا میاں؟ کہتے دیکھو یہاں اصل میں مسئلہ جملے کا دار و مدار جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام، احکام کے بلڈنگ کی بنیاد رکھی 4 ارکان پر۔ تو احکام کی تو بلڈنگ نہیں ہوتی ہے، احکام کا محل ہوتا ہے، قصر ہوتا ہے۔ تو یہ قصر الاحکام کیسے کہہ دیا؟ احکام کا تو قصر نہیں ہوتا۔ اس کا جواب دیتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہ شبہ الاحکام الشرعیۃ بقصر، دیکھا احکام شرعیہ کی تشبیہ دے دی، کلام تشبیہی ہے۔ ہمیں آ گئی ہے، احکام شرعیہ کی تشبیہ دے دی ہے کس کے ساتھ؟ محل کے ساتھ، قصر۔ کیوں میاں؟ احکام شرعیہ اور قصر میں تو بالکل تباین ہے۔ محل جو مٹیریل سے بنتا ہے میاں، احکام کا ان مٹیریل سے کوئی تعلق ہے؟ احکام شرعیہ کا
تو یہ مادی چیز ہے میاں، قصر جو ہے یہ مادی چیز ہے، تو احکام مادی چیز ہے، احکام شریعت تو مادی چیز نہیں ہے، تو یہ تشبیہ کیسے دے دی؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو وہ وجہ تشبیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میاں وجہ تشبیہ یہاں پر ہے، وہ یہ کہ من جہت ان الملتجئ الیہا یأمن غوائل عدو الدین وعذاب النار. دیکھا یہ وجہ تشبیہ کہ دیکھو میاں محل ہوتا ہے، رات پڑ جائے میاں تو ایک محل کی طرف بندہ پناہ لیتا ہے، سمجھ آئیے، ایک قصر ایک بلڈنگ کی طرف بندہ پناہ لیتا ہے. کس لیے پناہ لیتا ہے؟ کیا رات کو یار کوئی بیجو آ جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ بیجو کاٹ دے، یا کوئی شیر آ جائے گا وہ نہ پھاڑ. تو دشمنوں سے مضر چیزوں سے بچنے کے لیے پناہ لیتا ہے بندہ کس کا؟ بلڈنگ میں. تو یہ احکام بھی ایسے ہیں یار کہ مسلمان بندہ احکام شرعیہ پر عمل کر کے احکام شرعیہ کو اپنا کر احکام شرعیہ کی پناہ لے کر دین کے اعداء سے اور عذاب نار سے پناہ لیتا ہے. تو جیسے بلڈنگ پناہ گاہ ہے، قصر ایک پناہ گاہ ہے، اسی طرح احکام شرعیہ بھی پناہ گاہ ہے. یہ ہے وجہ تشبیہ. تو احکام شرعیہ کو تشبیہ دی ہے قصر سے. دیکھا شبہ الاحکام الشرعیہ بقصر، یہ تو تشبیہ ہو گئی ہے. اور وجہ تشبیہ من جہت ان الملتجئ الیہا، کہ جو پناہ لیتا ہے احکام شرعیہ کی طرف وہ یأمن غوائل عدو الدین، وہ امن میں ہو جاتا ہے عدو الدین کے مضرات سے اور عذاب نار سے امن میں ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے، جس طرح قصر میں محل میں انسان مضرات سے بچتا ہے نا، پناہ لیتا ہے، اسی طرح احکام شرعیہ کی بھی پناہ لیتا ہے بندہ. ہمیں آ گئی ہے. یہ تو وجہ تشبیہ بتائی، اسی لیے فرمایا فَأَضَافَ الْمُشَبَّهَ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ، قصر مشبہ بھی ہے میاں، اور احکام شرعیہ مشبہ ہے نا، تو مشبہ بھی کی اضافت کر دی مشبہ کی طرف. قصر الاحکام میں مشبہ بھی کی اضافت ہے مشبہ کی طرف. کما فی لجین الماء، ہمیں آئیے جیسے لجین الماء میں ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں عرب ایسا کرتے ہیں کہ مشبہ بھی کی اضافت مشبہ کی طرف ہو کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی ماتن نے ایسا ہی کیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں میاں دیکھو اصل بات یہ ہے کہ احکام فرعیہ شرعیہ احکام فرعیہ شرعیہ یعنی فقہی احکام عملیہ، ان کا دار و مدار ہوتا ہے کس پر؟ دلائل جزیہ پر. پڑھ چکے ہو پہلے. دیکھو ہر مسئلے کے لیے فقہی جو مسئلہ ہوتا ہے، فقہی ہر مسئلے کے لیے دلیل ہوتی ہے نا، جو اسی مسئلے کے ساتھ خاص ہوتی ہے. تو وہ مسئلہ بھی ایک جزیہ ہے اور اس کی دلیل بھی جزی ہوتی ہے. تو ہر
مسئلہ شرعیہ کا دار و مدار ہوتا ہے، اس کے ثبوت کا دار و مدار ہوتا ہے کس پر؟ دلائل جزیہ پر۔ اور دیکھو میاں، دلائل جزیہ جو ہے ان تمام دلائل جزیہ کا رجوع کس طرف ہے؟ ان چار ارکان کی طرف۔ فقہ کو لے لو، صاحب ہدایہ کو لے لو، صاحب ہدایہ نے جو مسئلہ ذکر کیا اس پر دو قسم کے دلائل دیے نا، دلائل نقلیہ اور عقلیہ۔ تو جس مسئلے کے لیے جو دلیل ہے اس مسئلے کا دار و مدار اسی دلیل پر ہے۔ تو وہ جو دلائل جزیہ ہیں وہ راجع ہوتے ہیں کس کی طرف؟ ان چار ارکان کی طرف۔ بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو احکام کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ علی اربعۃ ارکان، چار ارکان پر، کیونکہ جتنے کسی فقہی مسئلے کی دلیلی دلائل ہیں، جزیہ دلائل، ان سب کا رجوع ہوتا ہے کس کی طرف؟ ان چار ارکان کی طرف۔ اس لیے فرمایا بنا، ہمیں آ گئی ہے، اس لیے فرمایا کہ دیکھو میاں باطن نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا کہ چونکہ تمام احکام فقہیہ کا دار و مدار ہوتا ہے، ان کے ثبوت کا دار و مدار ہوتا ہے کس پر؟ دلائل جزیہ پر۔ پھر دلائل جزیہ کا رجوع ہوتا ہے کس کی طرف؟ چار ارکان کی طرف۔ لیکن چار ارکان کو ماتن نے اس اثناء کلام میں بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے ذکر کیا ہے میاں۔ اسی لیے فرماتے ہیں دیکھو میاں، والاحکام تستند الی ادلۃ جزیۃ، احکام فقہیہ جو ہے ان کا استناد ہوتا ہے، ان کا تکیہ ہوتا ہے، ان کا اعتماد ہوتا ہے، ان کا ثبوت ہوتا ہے کس سے؟ ادلہ جزیہ سے۔ اور وہ ادلہ جزیہ ترجع علی کثرتها الی اربعۃ، کثرت کے باوجود، مع کثرتها، علی ومن مع کثرتها، وہ سب کے سب راجع ہوتے ہیں کس کی طرف؟ چار کے طرف۔ اور وہ چار کیا ہیں؟ یہ ارکان قصر الاحکام، وہی چار ارکان ہے احکام کے بلڈنگ کے۔ فرمائیے فذکرها فی اثناء الکلام علی الترتیب الذی بنى الشارع الاحکام علیہا۔ تو ماتن نے کیا کر دیا؟ اپنے کلام کے درمیان میں ان چار ارکان کا ذکر کیا، علی الترتیب الذی، اسی ترتیب پر، بنى الشارع الاحکام علیہا، جس طرح شارع نے احکام کی بنیاد ان ارکان پر رکھی ہے۔ شارع نے کیسے بنیاد رکھی ہے؟ شارع نے فرمایا پہلے کتاب اللہ میں دیکھو مسئلہ، اس کے بعد سنت میں دیکھو، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے دیکھو حضرت معاذ کو جب بھیج رہے تھے یمن تو کیا کہا کہ بما تقضی، فرمایا قضا فیصلہ کرو گے تو کس پر کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا عرض کی کہ بھی کتاب اللہ میں لم تجد فی، حضور نے فرمایا کتاب اللہ میں اگر مسئلہ تمہیں نہ ملے فبسنت رسول اللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس وقت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور وحی نازل ہو رہی تھی نا، اس لیے اجماع اور قیاس کی ضرورت وہاں نہیں تھی، حضور موجود تھے۔ تو حضور کی موجودگی میں تو سوال ہوتا تو وہی نازل آتی، تو قیاس کی ضرورت تھی، اجماع کی ضرورت تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد نہیں کیا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، کہ حمد ہے اس ذات کے لیے جس ذات نے اپنے رسول
کے رسول کو، اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق دی ہے. سمجھ میں آئیے کہ وہ قضا اور فیصلہ ایک اس کے بعد درجہ اور بھی ہے وہ حدیث میں ہاں وہ برائی تیسرا درجہ ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ علم تجد، اگر سنت میں تمہیں نہ ملے تو آپ نے عرض کی کہ اجتہد برائی، اجتہد برائی، چونکہ صحابہ کل کے کل مجتہدین ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ قدر صحابی ہیں کہ اجتہد برائی. پھر حضور نے حمد کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ. تو دیکھو میاں یہ اجتہاد برائے جو ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے میاں. آج کل تو اہل حدیث کہتے ہیں نہ اجماع ہے نہ حدیث ہے، یہ بے غیرت جو ہے نہ یہ اہل حدیث ہے نہ یہ اہل فقہ ہے. سمجھ آئی نا؟ نہ یہ فقہ کو مانتے نہ حدیث کو مانتے، ورنہ یہ اجتہاد کی بات تو حدیث میں ہے. یہ اگر اہل حدیث ہے تو حدیث کو تو ماننا چاہیے نا بھائی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال علامہ فوزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فذکرہا، ان چاروں کا ذکر کیا ماتن نے فی اثناء الکلام، اپنے کلام کے درمیان میں، علی الترتیب الذی، اسی ترتیب سے بنى الشارع الاحکام علیہا، جس طرح شارع نے احکام کی بنیاد ان پر رکھی ہے. وہ کیسے بنیاد رکھی ہے؟ من تقدیم الکتاب، کہ سب سے پہلے مقدم درجہ عمل بالکتاب کا، ثم اس کے بعد ثم تاخیر کے لیے نا، تو اس کے بعد درجہ کس کا ہے؟ سنت کا. سنت میں نہ ملے تو پھر اجماع کا، اجماعی مجتہدین وقت کا نہ ہو تو ثم العمل بالقیاس. یہ چار سمجھ میں آ گئی ہے. تو میاں اسی ترتیب سے گویا کہ ماتن نے ان چاروں کا ذکر کیا. کیسے ذکر کیا؟ علامہ فوزانی فرماتے ہیں کہ ذکر الثلاثۃ الاولی صریحا، پہلے تینوں کو تو صراحتاً ذکر کر دیا. دیکھو میاں کدھر صراحتاً ذکر کیا ہے؟ وَأَحْكَمَهُ بِالْمُحْكَمَاتِ غَايَةَ الْإِحْكَامِ وَجَعَلَ الْمُتَشَابِهَاتِ مَقْصُورَاتِ خِيَامِ الْاِسْتِطَارِ. یہ تو اقسام کتاب اللہ کا ذکر ہے، آگے آ رہا ہے. محکمات کا ذکر ہے اور متشابہات کا ذکر ہے. لیکن دیکھو میاں والنصوص منصت آرائے سے افکار المتفکرین، یہ وکشف القناع عن جمال مجملات کتابہ بسنت نبی. تو میں آئیے تو کتاب کا بھی ذکر آیا اور بسنت نبی ہی کا بھی ذکر. دیکھ لیا کتاب کے اندر جلدی متن کو دیکھو، متن کو دیکھو، بسنت نبی المصطفیٰ وفصل خطابہ. دیکھا؟ اچھا آگے فرمایا یہ متن ہے آگے، لیکن وہ کش نہیں لگا ہوا ہے. اے اہل خطاب الفاضل بین الحق والباطل نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ، یہ سب متن ہے. ہاں یہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ یہ سب متن ہے. ما رفع اعلام الدین باجماع المجتہدین. تو سنت کے بعد کیا ذکر کر دیا؟ ان تینوں کو تو بالکل صراحتاً ذکر کر دیا. اور قیاس کا لفظ یہاں نہیں ہے تو کہتے ہیں وَوَضَعَ مَعَالِمَ الْعِلْمِ عَلَى مَسَالِكِ الْمُعْتَبِرِينَ. وَوَضَعَ یہ قیاس ہے. وَوَضَعَ مَعَالِمَ الْعِلْمِ عَلَى مَسَالِكِ الْمُعْتَبِرِينَ. اسی لیے آگے فرمایا شارح نے کہ اراد بالمعالم
بمعالم العلم العلل التي يعلم القائد بها الحكم في المقيس واراد بالمعتبرین القائسین. دیکھا معتبرین سے مراد قائسین مجتہدین جو قیاس کرتے ہیں جو لوگ. تو وہ وضاع سے قیاس کا ذکر کر دیا اور باقی تینوں کا تو صراحتاً ذکر کر دیا، کتاب اللہ کا، سنت کا، اجماع کا. اسی لیے علامہ طبرانی فرماتے ہیں دیکھو میاں کہ ذکر الثلاثۃ الاول صریحا، تین پہلوؤں کو کتاب اللہ، سنت اور اجماع ان کا تو صراحتاً ذکر کر دیا. والقیاس بقولہ وضع معالم العلم علی مسالک المعتبرین، یہ جو عبارت ہے اس کے ساتھ قیاس کا ذکر کر دیا. معتبرین ای القائسین، قیاس کرنے والے مجتہدین، المتأملین فی النصوص، جو نصوص میں تأمل غور فکر کرتے ہیں، علت حکم نکالتے ہیں. علت حکم کہ بھائی منصوص میں جو یہ حکم آیا ہے اس کی علت کیا ہے، تو وہی علت اگر کسی اور جگہ پائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ حکم بھی ساتھ جائے گا. متأملین فی النصوص وعلل الاحکام من قولہ تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار ووضع معالم العلم علی مسالک المعتبرین. تو معتبرین سے کون مراد؟ قائسین. یہ کدھر سے لیا؟ کہتے ہیں قرآن سے. قرآن نے نہیں کہا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار. فاعتبروا تو معتبرین مشتق نہیں ہے فاعتبروا سے. تو اگر فاعتبروا سے مراد یہ ہے کہ قیاس کرو اے اولی الابصار، تو معتبرین سے مراد قائسین ہو گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تقولو، اور کہتے ہیں اس کا معنی یہی آتا ہے، عربی لغت میں بھی کہتے ہیں کہ اعتبرت الشیء. عرب کہتے ہیں اعتبرت الشیء. کب کہتے ہیں؟ اے میاں اذا نظرت الیہ وراعیت حالہ، جب چیز میں گہری نظر کریں آپ، وراعیت حالہ، اور اس کے احوال و صفات کی رعایت کریں، تو اس وقت کہتے ہیں اعتبرت الشیء. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ معالم کا لفظ آیا ہے نا، دیکھا ووضع معالم العلم، اس عبارت میں آیا نا پہلے جو بتا دیا، ووضع معالم العلم علی مسالک المعتبرین. مطلب نہیں آیا تو کہتے ہیں یہ معالم کیا چیز ہے میاں؟ کہتے ہیں معالم معلم کی جمع ہے، اور الاثر الذی یستدل به علی الطریق. معلم جو ہے یہ گویا کہ مصدری میمی ہے، مبالغتاً اس کے اوپر حمل ہے، اور اس اثر کو کہتے ہیں جس اثر سے بندہ کسی کے جانے کا راستہ معلوم کرتا ہے. دیکھو میاں، آپ سے کسی نے چوری کی ہے، چور کدھر چلا گیا یار؟ تو آپ کے گھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چور کے قدم ہے، چور کے یہ ریت ہے یا مٹی ہے، چور چلا گیا تو اس کے پیروں کے نشان رہ گئے نا. تو آپ نے کہا یہ پیروں کے نشان کو دیکھو، بس چور جدھر گیا ہے نا بس پتہ لگ جائے گا. تو چور کا طریق آپ نے، راستہ آپ نے معلوم کر دیا کس سے؟ اس کے اقدام کے اثر سے، اس کے قدم کے، اس کے پیر سے، چاپ سے آپ نے معلوم کر دیا. اس کو معلم کہتے ہیں، اس اثر کو. ہمیں آ گئی ہے؟ والمعلم والاثر الذی یستدل به علی الطریق. لیکن کہتے ہیں یہاں معلم سے مراد وعبر به عن علت الحکم، یہاں مراد اس سے حکم کی علت ہے. التی بہا یستدل علی ثبوت الحکم فی المقیس، جس علت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ میاں مقیس میں بھی یہی حکم جائے گا. مقیس میں یہ حکم ہے، نص جہاں پر وارد ہے، سمجھ آئیے
تو اس میں یہ حکم ہے اور اس حکم کی یہ علت ہے، اور یہ حکم اس علت کے ساتھ وجوداً و عدماً دائر ہے۔ یہ علت جہاں پائی جاتی ہے یہ حکم بھی پایا جاتا ہے، یہ علت جہاں نہیں ہوتی تو وہ حکم بھی نہیں ہوتا۔ تو مجتہد کہتا ہے کہ یار بس یہ حکم دائر ہے اس علت کے ساتھ، لہذا یہ علت جہاں پائی جائے گی وہ حکم بھی ساتھ ہے۔ تو مقیس علیہ میں منصوص علیہ میں جو حکم آیا ہے اس کی جو علت ہے وہی علت جب مقیس میں بھی پائی جاتی ہے تو حکم بھی ادھر پایا جائے گا۔ یہ ہے اجتہاد، استنباط۔ سمجھ آئیے؟ فَإِن قُلْتَ، اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے، یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ فَذَكَرَهَا فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ، اور دیکھو اس کو ان چاروں کا ذکر کیا اثناء کلام میں، علی الترتیب الذی بنى الشارع الاحکام علیہا، من تقدیم الکتاب ثم السنہ ثم الاجماع ثم العمل بالقیاس۔ دیکھا کہ ترتیب شارع نے ایسی رکھی کہ پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت، اس کے بعد اجماع۔ اس پر ایک اعتراض ہو، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ سنت مقدم ہے اجماع سے، شارع نے یہ تقدیم دی ہے۔ سنت مقدم ہے اجماع سے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھو سنت اگر خبر واحد ہو جیسے اکثر یہی ہے، اور اجماع قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو تو کون مقدم ہے؟ اجماع مقدم ہے۔ ہمیں آئیے، اجماع اگر قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو تو اجماع قطعی ہو گیا، اور خبر واحد سنت خبر واحد ہے، وہ ظنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کس کو تقدیم حاصل ہے؟ اجماع کو تقدیم حاصل۔ تو تم نے کیا کہا کہ شارع نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ پہلے کتاب، اس کے بعد سنت، اس کے بعد اجماع۔ تو یہ تو ایسا نہیں، سمجھ رہے ہو بات؟ کبھی اجماع مقدم ہو جاتا ہے کس سے؟ سنت سے۔ یہ سوال ہوا فإن قلت لیس ترتیب الشارع ہے تقدیم السنت علی الاجماع مطلقا، شارع کی ترتیب تمہیں ایسی نہیں ہے ہاں کہ سنت علی الاطلاق اجماع کے اوپر مقدم ہے، ایسا تو نہیں۔ بل اذا كانت قطعیۃ، بلکہ سنت کی تقدیم اجماع پر اس وقت ہے جبکہ یہ سنت قطعی ہو، تو ٹھیک ہے پھر ہمیں آئیے۔ لیکن میاں اکثر و بیشتر ہوتا تو ایسا نہیں ہے۔ اکثریت سنن کی اور احادیث کی کیا ہے؟ اخبار احاد۔ خبر متواتر میں تو سرے سے اختلاف ہے کہ خبر متواتر کا وجود ہے بھی کہ نہیں، وہ تو مسئلہ اختلاف ہی ہے۔ جو بعض علماء خبر متواتر کا وجود مانتے ہیں وہ بھی بہت قلیل مانتے ہیں، کہتے ہیں ایک دو حدیثیں آپ کو ملیں گی جو متواتر ہوں گی، زیادہ احادیث کیا ہیں؟ اخبار احاد۔ تو اخبار احاد تو ظنیات ہوتے ہیں، تو اجماع اگر قطعی آ جائے تو وہ تو مقدم ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ترتیب اشارے تو ایسا نہیں ہے۔ قلت سے جواب دیتے کہتے یار ہم نے جو کہا کہ شارع نے ترتیب ایسی کی ہے کہ پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس، شارع نے یہ ترتیب دی۔ تم کہو کہ اجماع قطعی ہو جائے تو پھر وہ مقدم ہے۔ ہم کہتے تم سمجھے نہیں ہو ہماری بات کو۔ ہماری بات یوں ہے کہ سنت مقدم ہے اجماع سے مطلقاً، ہر اجماع سے مقدم ہے، لیکن سنت سے کیا مراد ہے؟ متن حدیث۔ سنت سے کیا مراد ہے؟
متن حدیث، اے میاں متن حدیث بدون سند مراد، تو متن حدیث بدون سند کس کو پہنچی؟ صحابہ کو۔ حضور کے زبان مبارک سے سنا نا، بیچ میں کوئی واسطہ ہے؟ تو صحابہ کے لیے ہر حدیث قطعی ہے، صحابہ کے لیے، کیونکہ اے میاں ظنیت اگر حدیث میں آئی ہے تو متن حدیث میں تو ظنیت نہیں ہے، ظنیت آئی ہے سند سے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ظنیت آئی ہے کہ سند میں کئی احتمالات ہیں، پتہ نہیں اس راوی نے اس راوی سے سنا دیے کہ کسی اور سے سن کر اس کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہیں، پتہ نہیں سند منقطع ہے، معضل ہے، تو یہ کئی احتمالات آ جاتے ہیں سند میں۔ متن حدیث میں کوئی احتمال نہیں ہے میاں، متن حدیث قطعی ہے بدون سند، تو بدون سند متن حدیث کس کو ملا؟ صحابہ کو۔ صحابہ کے لیے ہر حدیث قطعی، جو حضور کی زبانی سنا، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو وہ متن حدیث میں بات کر رہا ہوں، شارح نے یہ کہا ہے کہ کتاب اللہ مقدم، اس کے بعد متن حدیث، متن سنت، تو وہ تو قطعی ہے نہیں، جو نیت اگر آئی ہے تو وہ سند کی وجہ سے آئی ہے، متن حدیث میں تو کوئی ضمنیت نہیں ہے میاں، اس لیے قلت سے جواب دیتے ہیں کہ الکلام فی متن سنت، کلام یہاں پر کس میں ہے؟ سنت کے متن میں ہے میاں، سنت کے، ولا خفاء فی تقدیمہ علیہ، اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ متن حدیث مقدم ہے اجماع سے، کہ متن حدیث بدون سند تو قطعی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ انما یؤخر حیث یؤخر بعارض الظن فی ثبوتہ، حدیث کو اگر مؤخر کی، سند کو، سنت کو اگر مؤخر کیا جاتا ہے تو انما یؤخر حیث یؤخر بعارض الظن فی ثبوتہ، کہ ظن عارض ہو جائے اس کے ثبوت میں، تو ثبوت، حدیث کا ثبوت کس سے ہوتا ہے؟ سند سے، تو سند کی وجہ سے ظن آ گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے ثبوت میں، اس کی دلالت میں، دلالتاً ہر سنت، ہر حدیث قطعی ہے بدون سنت، بدون سند، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا بس یہ بات ختم ہو گئی، تو ترتیب شرعی بھی ایسی ہے، اور اس کا مطلب آپ کو بتا دیا۔ آگے بتاتے ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ ثم ذکر بعض اقسام الکتاب، پھر ماتن نے اقسام کتاب میں سے بعض کا ذکر کیا۔ دیکھو میاں، احکمہ بالمحکمات، محکمات کا ذکر ہوا، جعل المتشابہات، متشابہات کا ذکر ہوا، تو میں آئیے، تو یہ اقسام ہے نا کس کے؟ کتاب اللہ کے، اس لیے فرمایا کہ ثم ذکر بعض اقسام الکتاب اشارۃ الى انه كما يشتمل القصر على ما هو غایۃ فی الظہور وعلى ما هو دونه وعلى ما هو غایۃ فی الخفاء۔ دیکھو میاں، احکام کی تشبیہ دی کس سے؟ قصر سے۔ تو یار کہتے ہیں قصر میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، محل میں، گھر کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، بعض چیزیں تو بالکل ظاہر سامنے پڑی، گھر میں ایک چارپائیاں سامنے پڑی، سمجھ آئیے، چارپائیوں کے اوپر بعض اوقات بسترے بھی پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ ظہور میں انتہائی درجہ کا ظہور ہے ان چیزوں میں، سمجھ آئیے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انتہائی درجہ کا ظہور تو نہیں ہوتا ان میں، لیکن ظہور ہوتا ہے لیکن انتہائی درجے سے کچھ کم،
سمجھا گئی ہے میاں؟ وہ جب اندر کمرے میں آپ چلے جاتے ہیں، چارپائی کے نیچے بکسا پڑا ہوا، سمجھائیے، یا چارپائی کے نیچے آپ نے فروٹ دبایا ہوا یا ڈرائی فروٹ رکھا ہوا، تو وہ بھی ظاہر ہے لیکن وہ اظہر نہیں ہے۔ تو بلڈنگ میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل اظہر، جیسے چارپائیاں، رضائیاں، بعض چیزیں کچھ اس سے ظہور میں کم، ہمیں آئیے چارپائیوں کے نیچے رکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل ظاہر ہوتی ہی نہیں، وہ گھر والا جانتا ہے، جہاں پیسے اس نے دبائے ہوئے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل وہ خفی ہوتی ہیں، بعض چیزیں خفا میں اس سے زیادہ، بعض اس سے بھی زیادہ، جیسے پیسہ دبایا ہوا ہے اس نے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو میاں کہتے ہیں یہاں پر ماتن نے بھی یہی طریقہ رکھا کہ چونکہ احکام کی تشبیہ انہوں نے قصر سے دی ہے، تو قصر میں یہ دو تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا، خفا میں، اور خفا اور ظہور کے اعتبار سے، تو اسی طرح احکام میں بھی اے میاں احکام کی بھی تین قسمیں ہیں، نصوص، بعض محکمات ہیں اے میاں جو اظہر ہیں، ہن ام الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، تو وہ ظہور میں انتہائی درجے کے، ہاں بعض کچھ ظہور میں کم ہوتے ہیں، جیسے نص ہے، نصوص کا ذکر کیا نا اے میاں، یہ والنصوص منصت عرائس افکار المتفکرین، تو نص محکم سے ظہور میں کم ہوتا ہے نا میاں، یاد ہے نور الانوار؟ اچھا، بعض احکام اشارۃ الی انہ کما یشتمل القصر علی ما هو غایۃ فی الظہور، ہاں محل کبھی ایسی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو انتہائی ظہور اور ہے ان میں، جیسے چارپائیوں وغیرہ کی مثال میں نے دے دی، وعلی ما هو دونہ، ہاں ظہور میں اس سے بھی کم، وعلی ما هو غایۃ فی الخفاء والاستتار، اور بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ بالکل انتہائی خفا ہوگا اس میں، اے میاں گھر والے کو پتہ ہوگا، وہ تمہیں پتہ، اس نے کہیں رقم دبائی ہے، زیورات دبائے ہیں، تو اس کا آپ کو کیا پتہ لگ سکتا؟ وہ غایت فی الخفا بحیث لا یصل الیہ غیر رب القصر، اتنا خفا ہے اس میں کہ مالک کے قصر کے بغیر اس کی طرف کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، وعلی ما هو دونہ کذالک قصر الاحکام، اس طرح کہتے ہیں احکام کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے میاں، یشتمل علی محکم، ہاں احکام کی بلڈنگ میں محکمات بھی ہیں، تو وہ محکمات جو آیات ہیں وہ غایۃ فی الظہور، اور اس میں وہ نص بھی ہے، وہ دونہ، وہ ظہور میں ان سے کم ہے، وہ علی متشابہ، اور متشابہات پر بھی مشتمل ہے، وہ غایۃ فی الخفاء، سمجھ آئیے، وہ مجمل هو دونہ، اور مجمل بھی ہے، ذکر کیا نا مجملات کا بھی، دیکھا وَكَشَفَ الْقِنَاعَ عَنْ جَمَالِ مُجْمَلَاتِ كِتَابِهِ، تو مجمل کا بھی ذکر کر دیا، نص کا بھی کیا، محکم کا بھی کیا، متشابہ کا بھی کیا، تو یہ چند قسمیں جو ذکر کی ہے کتاب اللہ کی، کہتے ہیں یہ اسی لیے ذکر کی ہے کہ چونکہ احکام کی تشبیہ انہوں نے دی ہے محل سے، تو محل میں اس قسم کی چیزیں ہوتی، تو احکام میں بھی انہی قسم کی چیزیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ غایۃ ومجمل هو دونہ وسیجی تفسیرها، ہر ایک قسم کی تفسیر آگے آئے گی، نص کی بھی، متشابہ کی بھی، محکم کی بھی، وغیرہ وغیرہ۔